سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے راضی ہو کر گئیں. یہ آپ یہ ثابت کرنے میں لگے. آپ یہ بتا دیں کہ کیا سیدہ فاطمہ زہرا نے انہیں خلیفہ مانا تھا؟ بات ختم. کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ تو یہی خلافت جس کی وجہ سے آج امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی. اگر رسول اللہ کے بعد علم، دین، اصلاح لوگوں نے اہل بیت سے لی ہوتی، مصطفیٰ کا جو دین ہے وہ دین اہل بیت سے لیا ہوتا، آج امت اتنے فرقوں میں نہ بٹتی. لوگوں نے اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑا ہوتا، کبھی بھی مسلمان گمراہ نہ ہوتے. تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو بالکل چھپا دیا گیا. کسی کو نہیں پتا کہ سیدہ پر ظلم ہوئے. ہاں اگر کوئی بتاتا ہے تو کہہ دیتے آگے سے یہ رافضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہ شیعہ ہو گیا، یا شیعوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، یا اندر سے یہ شیعہ ہے، بات ختم. اس کا اہل سنت سے واسطہ نہیں. لو آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بلکہ اہل سنت کے بڑے بڑے اس وقت جید جو علماء میں شامل ہوتے تھے، سیدہ کی طرفداری کرنے کی وجہ سے وہ بھی آج کل کہیں نہ کہیں رافضی انہیں کہا جا رہا ہے. میں آپ کو 2-3 نام گنوا دیتا ہوں. ایک جسے شمشیر اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی تلوار. لیکن جب سے انہوں نے سیدہ کی طرفداری میں کہا ہے، اور اس ملعون کو کیا نام اس کا، اشرف آصف زلالی، اس ذلیل نے جب نعوذ باللہ سیدہ کی شان میں وہ توہین آمیز الفاظ کہے کہ نعوذ باللہ وہ خطا پر تھی، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، تو حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھو یہ جو جملہ آپ نے کہا ہے وہ غلط ہے، اس سے آپ رجوع کر لیں، آپ توبہ کر لیں، آپ نے غلط بات کہی ہے. اتنا کہنے کے بدلے میں انہیں کہہ دیا کہ یہ ہو گیا نیم رافضی. کہتے ہیں چھپا ہوا رافضی ہے، یہ اندر سے شیعی ہے، رافضی ہے. حالانکہ اب تک انہیں کہا جاتا تھا اعلیٰ حضرت کی تلوار، اب کہتے ہیں کہ تلوار میں زنگ لگ گیا. آج یہ حال ہو گیا. کس لیے؟ کہ سیدہ کی وکالت، ذرا سی وکالت کر دی، بس اتنا کہہ دیا کہ سیدہ کے بارے میں یہ الفاظ تمہیں نہیں کہنا چاہیے، باقی معاملہ الگ ہے، حق تھا نہیں تھا ان پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ جو لفظ کہا ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں وہ غلط کہا ہے. اس کے بعد دوسرے عالم دین کہے جاتے ہیں علامہ سید عبد القادر جیلانی صاحب. یہ مولائی ہے لیکن اہل سنت ہے. انہوں نے بھی سیدہ کی طرف میں طرفداری میں بات کی، انہوں نے فدق کے معاملے میں کچھ بات کی، انہوں نے جو ہے رسول اللہ کے سچے صحابہ کے بارے میں کچھ بات کی، سچے صحابہ کے بارے میں، تو وہ بھی ہو گئے نیم رافضی، کہ یہ بھی اندر سے چھپا ہوا رافضی ہی ہے، اس کا سنیت سے واسطہ نہیں. کیا وجہ تھی سنیت سے نکالنے کی؟ اہل بیت علیہم السلام کی حق کی طرفداری، اہل بیت کے حق میں بولنا. اس کے بعد ایک اور ہے عرفان مشہدی صاحب. عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے، بلکہ ایک ویڈیو میں نے اب بھی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب کہ مجمع میں وہ تقریر کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ پبلک میں سے نعرہ لگایا گیا. ایک بندے نے اٹھ کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیسے ہی نعرہ حیدری لگا، عرفان مشہدی صاحب جو پہلے کیسے تھے میں وہ بتا رہا ہوں، نعرہ لگایا گیا. جناب نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شیعہ رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد ڈائریکٹ نعرہ حیدری لگاتے ہو. نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ. تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار. انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے، مولا علی کا خاص نام نہیں رسول اللہ کے بعد. چوتھے ہیں مولا علی. یہ تو رافضیوں نے، اب دیکھیں ان کا یہ عقیدہ تھا پہلے، تو وہ اچھے تھے. اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف میں یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلط بات کہی ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں، وہ خارجی ہو گئے، وہ رافضی ہو گئے، وہ کھٹمل ہو گئے، چھپا ہوا رافضی ہو گئے. وجہ کیا تھی یہ کہنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے حق میں بات کی. انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اس میں سیدہ کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، یہ کوئی ڈسکس انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے، اس سے تم رجوع کرو، اس سے تم توبہ کرو.
چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، اہل بیت کی بارگاہ میں مقام بڑا ہو جائے گا تمہارا۔ یہی کہنا تھا جتنے بھی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انہیں ایک چھوٹی سی صلاح دی، جس نے یہ صلاح دی کہ اپنی اس بات سے تم رجوع کرو، وہ سب رافضی ہو گئے، سب کھٹمل ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں ذرا سی بات کہہ دی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اس حد تک لوگوں کا معیار گرا ہوا کیوں؟ جہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں ایک جملہ کہنے سے بندہ رافضی اور کھٹمل ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا۔ اب اس معاشرے کے اندر یہ بتائیں سیدہ کی شہادت کون سنی بیان کرے گا؟ کون سیدہ کے مصائب بیان کرے گا؟ اب ایک نام اور ابھر کے الحمدللہ آ رہا ہے، جناب علامہ یاسین قادری صاحب کا۔ مولا جو ہے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ بہت ہی اچھے سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی وکالت کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے وہ چاہے جو اہل سنت ہیں، لیکن اہل بیت کے حق میں اس دور میں جو کھل کے بیان کرتا ہے وہ علامہ یاسین قادری صاحب ہے۔ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے، لیکن پھر بھی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ رافضی رافضی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کہ وہ کس کتاب سے بتا رہے ہیں، فرق انہیں یہ ہے کہ وہ کیوں بتا رہے ہیں اہل بیت کے حق میں۔ انہیں بیان کرنا ہے، کیوں حضرت ابو بکر کے حق میں نہیں کرتے، کیوں حضرت عمر کے حق میں نہیں، اہل بیت کے حق میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور جب وہ اہل بیت کے حق میں بیان کر رہے تو انہوں نے اچھے سے بتایا کہ علی ولی اللہ کے بغیر تو کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا، علی ولی اللہ کے بغیر تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا، بندہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ وہ ہو گئے رافضی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کے حق میں بات کہی۔ تو آج یہ معاشرہ اتنا گر چکا ہے، لوگوں کا معیار ذرا سی اہل بیت کے حق میں بات کہہ دو رافضی، اس کا اہل سنت سے واسطہ نہیں۔ کیوں؟ اہل بیت کا کھل کے ذکر کرتا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں؟ ذکر اہل بیت، اہل بیت کے در کی گدائی کرتے تھے، اہل بیت کے در کی غلامی میں فخر کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان ذکر اہل بیت سے چڑھتا ہے۔ خدا ہمیں ایسے مسلمانوں سے بچائے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تو ایسے ہی ہم ایسے شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لہذا اونچی جتنی آپ بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد اور اہل بیت کے، محمد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔